یہ ہم ہیں، یہ ہمارے پی ایم ہے، اپوزیشن ذلیل ہو گئی ہے۔ یہ ہم ہیں، یہ ہمارے پی ایم ہے، اپوزیشن ذلیل ہو گئی ہے۔ جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لی ہے، اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں، ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں، شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں، ہم کس کی امت ہیں، کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا۔ اور آج دیکھیں ایک کرپٹ آدمی، دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%، مضمون لکھے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا، سب کچھ، وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو NRO دیا، اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے۔ ان دونوں نے آ کے NRO لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا، اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا۔ اسپیکر صاحب 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی۔ آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں تو ان کو 30 سال سے جانتا ہوں۔ دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے، مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے، جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے، تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے، وہ سرکاری نوکر، وہ تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے، مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا۔ ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنیں، اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے۔ اتنے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ، اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو، سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں وہ۔ آپ سوچیں فیٹف کے اوپر، اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے، یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں۔ اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی، تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، مشکل سے۔ اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے۔ آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے، اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا، آج 160 روپے کا۔ تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں، پٹرول، ڈیزل، بجلی۔ اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے اوپر بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ باہر سے، دالیں مہنگی، جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گھی مہنگا، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں، اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا۔ تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پر لیجسلیشن کروا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ ذرا پکڑا، اتنا بڑا وہ لا دیا جی، اتنا بڑا جی، یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں۔ اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ اب عمران خان قابو آ گیا، اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے، اب تو جناب ہمیں یہ 34 شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا۔ مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائے، بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا۔ اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا، پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے، ان کا صرف ایک خوف ہے
کہ یہ NRO نہیں دے گا، لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو، اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے، تو اب اس سے لے لو، اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے۔ اب سوچیں، کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ یہ ہم ہیں، یہ ہمارے پی ایم ہے، اپوزیشن ذلیل ہو گئی ہے۔